بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ابو ذر غفاری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنجنت نیوز۔ کچھ لوگ اپنی یادیں اس طرح چھوڑ جاتے ہیں کہ جب تک دنیا رہے گی ان کا نام بھی زندہ رہے گا۔ آج میں آپ کو ایک ایسے لازوال شخصیت کے بارے میں بتاؤں گا جو پولینڈ کا شہری ہونے کے ناطے پاکستان کی فضائیہ میں رہا اور کبھی بھی اپنے آپ کو اس نے بیچا نہیں، بکا نہیں، جھکا نہیں۔ یہ تھے پولینڈ کے ولادیسلا تورووچ۔ 1947 میں آزادی ملی تو برطانوی رائل ایئر فورس سے انڈیا کو 338 طیارے ملے۔ پاکستان کی فضائیہ کو 32 ڈکٹوٹا طیارے ملنا تھے لیکن صرف 4 ملے۔ 35 ٹیمپسٹ کا وعدہ تھا، ان میں سے صرف 16 ملے۔ 16 ٹائیگر موت کی بجائے 7 ملے۔ حصے کے 29 ہارورڈ اور 10 آسٹر میں سے ایک بھی نہ دیا گیا۔ رسال پور میں رائل پاکستان ایئر فورس سے پہلے اس کا نام رائل ایئر فورس تھا، جسے بعد میں پاکستان ایئر فورس رکھا گیا۔ کہ کالج کے افتتاح کے موقع پر پاکستان کے پہلے گورنر جنرل اور بانی پاکستان جناب محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مضبوط فضائیہ کے بغیر ملک کسی بھی جارے دشمن کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ پاکستان کو اپنی فضائیہ کو جلد از جلد تیار کرنا چاہیے، اسے ایک مؤثر فضائیہ ہونا چاہیے، کسی سے پیچھے نہ رہے۔ طیاروں کی تعداد تو آہستہ آہستہ بڑھنے لگی لیکن انہیں اڑانے اور دیکھ بھال سے متعلق عملے کی شدید کمی تھی۔ ہوابازی اور تکنیکی عملے کی شدید کمی کو فوری طور پر پورا کرنے کی ضرورت تھی، خاص طور پر انڈیا کے ساتھ تنازع کی شدت کو دیکھتے ہوئے۔ برطانوی افسران کے ساتھ ان کا تجربہ حوصلہ افزا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ حال ہی میں قائم ہونے والی پاکستانی ریاست کے لیے رائل ایئر فورس کے افسروں اور سپاہیوں کی دیکھ بھال پر بہت اخراجات اٹھ رہے تھے۔ روایتی طور پر برطانوی افسروں کو مقامی باشندوں سے بہتر تنخواہ ملتی تھی، اس لیے انہیں پاکستان میں رہنے کی ترغیب کے لیے وہی تنخواہیں دینا پڑیں جو وہ پہلے لیتے تھے، یعنی پاکستان بننے سے پہلے جو تنخواہیں لیتے تھے وہی ان کو تنخواہیں ملتی تھیں۔ پاکستان نے لندن میں اپنے ہائی کمیشن کے ذریعے پائلٹس کی بھرتی کے لیے اشتہار دیا۔ ایئر وائس مارشل محمد اختر کے مطابق دوسری عالمی جنگ میں حصہ لینے والے سابق فوجیوں کی جانب سے درخواستیں دینے کی توقع تھی۔ پولش فضائیہ کے اہلکاروں کو ان کی کامیابی کی وجہ سے جانا اور مانا جاتا تھا۔ یہ اہلکار برطانیہ میں تھے۔ ایئر کموڈور کمال احمد ان 2 رکنی ٹیم کا حصہ تھے جس نے انتخاب درخواستوں کی جانچ پڑتال کے بعد حتمی انتخاب کرنا تھا۔ تقریباً 45 پولش افسران اور جوانوں نے رائل پاکستان ایئر فورس میں شمولیت اختیار کی۔ ناظرین، یہ بتاتا چلوں کہ 1956 میں جب پاکستان جمہوریہ بنا تو رائل کا لفظ ہٹا دیا گیا اور پاکستان ایئر فورس ہی رکھا گیا۔ پاکستان نے جن پائلٹوں کا انتخاب کیا وہ جہاز کے ذریعے کراچی آئے اور وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان نے ان کا استقبال کیا۔ پاکستان نے انہیں زیادہ تنخواہ کے ساتھ 3 سال کے معاہدے کی پیشکش بھی کی۔ رائل پاکستان ایئر فورس میں تنخواہ برطانوی پاؤنڈ میں دی جاتی تھی۔ 1948 میں 1 پاؤنڈ سٹرلنگ 13.33 یعنی 13 روپے 33 پیسے پاکستانی روپے کا تھا۔ یہ اس وقت کی کافی بڑی تنخواہ تھی۔ پولش اہلکاروں میں سے کچھ نے رائل پاکستان ایئر فورس میں بہت ذمہ دارانہ عہدے حاصل کیے۔ ان میں سے زیادہ تر افسروں نے اپنے 3 سالہ معاہدوں کی میعاد ختم ہونے کے بعد پاکستان چھوڑ دیا اور امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ چلے گئے۔ اس دوران کراچی میں پرواز کے حادثات میں 2 پائلٹ جاں بحق ہوئے۔ اورینٹ ایئر ویز میں شامل ہوئے جو بعد میں PIA بن گئی۔ پاکستان میں سب سے مشہور پولش افسر ولادیسلا تورووچ نے 23 اپریل 1908 کو روس میں پیدا ہوئے۔ تب پولینڈ ابھی تک زار روس، آسٹرو ہنگری اور جرمنی کے درمیان تقسیم تھا۔ ان کے والد ٹرانس سائبیرین ریلوے کی
تعمیر میں شامل تھے جو یورپ کو بحر الکاہل سے جوڑتی تھی۔ جب ان کا خاندان سوویت روس سے فرار ہو کر پولینڈ گیا تو وہ 9 عمر تھے۔ وہ پرواز کے بارے میں پرجوش تھے۔ انہوں نے وارسا پولی ٹیکنیک میں ایروناٹیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی۔ وہ فلائنگ کلب میں تھے کہ ان کی ملاقات گلائیڈنگ کے شوقین زوفیا سیزکیسکا سے ہوئی۔ ان دونوں کی شادی 11 نومبر 1939 کو ہو گئی۔ 1948 میں پاکستان آنے کے بعد تورووچ نے کراچی میں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ قائم کیا اور پاکستان ایئر فورس اکیڈمی میں پڑھایا۔ 1952 میں انہیں ونگ کمانڈر کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ 1959 میں گروپ کیپٹن کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1960 میں پی اے ایف کی مینٹیننس برانچ کے انچارج ایئر کموڈور اور اسسٹنٹ چیف آف ایئر سٹاف بنے۔ انڈیا کے ساتھ جنگ کے دوران امریکہ سے سپیئر پارٹس کی سپلائی بند کر دی گئی۔ ایسے میں تورووچ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ طیاروں کی تیاری جاری رہے اور مقامی اشیاء کو استعمال کیا جائے۔ وہ پی اے ایف میں کالج آف ایروناٹکس کے سرخیل ہیں۔ ان کی خدمات کی یاد میں ایروناٹیکل انجینئرنگ میں ایک ٹرافی ان کے نام کی گئی۔ تورووچ خود کو پاکستان میں بہت پرسکون محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے یہاں بہت سے دوست بنائے اور 1961 میں پاکستانی شہریت بھی حاصل کی۔ ان کے 4 بچوں نے ملک کے مختلف سکولوں میں تعلیم حاصل کی۔ ریٹائرمنٹ پر حکومت پاکستان نے انہیں پاکستان کی قومی خلائی تحقیق کے ادارے سپارکو میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنا دیا۔ انہوں نے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ مل کر کامیابی سے صدر ایوب خان کو پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے خلائی پروگرام کی اہمیت کے بارے میں قائل کیا۔ دونوں نے امریکی حکومت کو راکٹ ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری اور پاکستان کے سائنسدانوں کی تربیت پر بھی آمادہ کیا۔ تورووچ نے سونمیانی سیٹلائٹ لانچ سینٹر کو اپ گریڈ کیا، فلائٹ ٹیسٹ کنٹرول کمانڈ، لانچ پیڈ کنٹرول سسٹم اور سسٹم انجینئرنگ ڈویژن نصب کیا۔ انہوں نے مختصر اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل ڈیزائن کیے اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی ترقی میں بھی خاصا حصہ لیا۔ جس دور میں انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی وہ پی اے ایف کے لیے بہت مشکل دور تھا۔ ایئر وائس مارشل محمد اختر، ایئر کموڈور کمال احمد اور سکواڈرن لیڈر احمد رفیع انہیں مہربان، شریف اور نرم گفتار کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ ایئر وائس مارشل محمد اختر کے مطابق وہ غیر ملکی نہیں، ایک بڑے بھائی کی طرح تھے۔ پہلی چیز جس نے مجھے متاثر کیا اور جو مجھے بہت پیاری لگی وہ یہ تھی کہ تورووچ ایک سینئر افسر کی حیثیت سے اپنے کمرے میں کھانا کھا سکتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ جونیئر پائلٹوں کے ساتھ کینٹین میں کھانا کھانے آتے تھے۔ تورووچ نہ صرف پاکستانی ہوا بازی کے علم بردار تھے بلکہ خلائی تحقیق کے بھی، تاہم انہیں وہ دن دیکھنا نصیب نہ ہو سکا جب 1990 میں پہلا مصنوعی پاکستانی سیٹلائٹ لانچ کیا گیا۔ ان کی تمام کوششوں میں ان کی اہلیہ زوفیا نے بھرپور تعاون کیا۔ گلائیڈنگ انسٹرکٹر کے طور پر پاکستان میں انہوں نے کراچی اور راول پنڈی میں تربیت دی۔ ہوا بازی میں کیریئر ختم ہونے کے بعد وہ کراچی امریکن سکول میں ریاضی اور کیمسٹری پڑھانے میں مصروف ہو گئیں۔ زوفیا تورووچ کی وفات سن 2012 میں ہوئی۔ انہیں پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ تورووچ ریٹائرمنٹ کی سال پرانی چوٹ کے درد اور معذوری میں گزار کر 8 جنوری 1980 کو وہ ایک کار حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ انہیں فوجی اعزاز کے ساتھ کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حکومت پاکستان نے ان کے اہل خانہ کے نام ایک تعزیتی خط جاری کیا جس میں کہا گیا کہ تورووچ نہ صرف فضائیہ کے ایک بہترین افسر تھے بلکہ ایک سائنسدان بھی تھے اور انہوں نے ملک کے خلائی پروگرام میں خدمات سر انجام دی ہیں۔ ایئر کموڈور ولادیسلا تورووچ کو ان کے شاندار خدمات پر ستارہ پاکستان، تمغہ پاکستان، ستارہ خدمت، ستارہ قائد اعظم، ستارہ امتیاز، ایروناٹیکل انجینئرنگ میں عبدالسلام ایوارڈ اور خلائی طبیعت میں ICTP ایوارڈ دیے گئے۔ پاک فضائیہ نے پی اے ایف میوزیم میں ایئر کموڈور تورووچ کے اعزاز میں یادگاری تختی رکھی جبکہ سپارکو نے لاہور میں ولادیسلا تورووچ سپیس کمپلیکس تعمیر کیا۔ پولینڈ کی تورووچ کو جاسوس بنانے کی کوشش۔
2016 में तब जकार्ता में मुकीम पोलैंड की एक सहाफी नतालिया लास्कोस्का ने पाकिस्तानी अखबार डॉन के लिए एक तहकीकाती मजमून लिखा। डिक्लासिफाई या अफशा की गई खुफिया दस्तावेजात पर मबनी अपने मजमून में उन्होंने बताया कि कैसे पोलैंड की खुफिया एजेंसी, जिसे मुख्तसर तौर पर एसबी कहा जाता था, ने कई बार तोरोविच को अपना जासूस बनाने की कोशिशें की, खासतौर पर जब वो पाकिस्तान के खलाई और जौहरी प्रोग्राम के साथ मुंसलिक हुए। ताहम नतालिया के मुताबिक 1956 से 1989 में अवामी जमहूरिया के खात्मे तक कम्युनिस्ट पोलैंड की इस अहम इंटेलिजेंस तंजीम की दस्तावेजात से पता चला कि ये तमाम कोशिशें नाकाम हुई। नतालिया का कहना है कि तोरोविच की फाइल का इख्तिताम सीनियर अफसरों के दस्तखतों, डाक टिकटों और एक नोट के साथ होता है कि ऑपरेशन रोक दिया गया था क्योंकि तोरोविच को भर्ती करने की तमाम कोशिशें बेसूद साबित हुई थी। कराची में एयर कमोडोर तोरोविच की कब्र के तख्ती पर एडमिन मैक्यूज की नज़म का एक टुकड़ा भी कुनिंदा है, जिसका मफहूम यह है: रोशनी की किरण सूरज से निकलती, समंदर की गहराइयों की शोर-गुल पर खेलती, डूब नहीं जाएगी बल्कि कौसो कज़ा में बिखर कर और अपने असल आसमान की जानिब भाग जाएगी। नाज़रीन, ये वो सपूत हैं जो तारीख में अपने नाम और किरदार लिख गए। इसी के साथ ही अबूजर गफारी को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।